سوال ہے سوال کر کے چاب علم کی کہا گیا اسے، کہا گیا سوال کر، کہا گیا سوال کر، سوال آدھا علم ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سوال۔ آج کے سلسلے میں ہم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جبرائیل امین سے کیے گئے سوالات اور بعض سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام کے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کیے گئے سوالات کو شامل کریں گے۔ آئیے پہلے پروگرام میں حدیث پاک شامل کرتے ہیں جس کا تعلق نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر درود و سلام پڑھنے کی برکت سے ہے۔ سعادت الدارین میں حدیث پاک ہے، امام نبھانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک شخص دربار رسالت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، فشکا الیہ الفقر وضیق العیش والمعاش، اس نے آ کر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں فقر و فاقہ کی شکایت کی کہ مجھے فقر و فاقہ کا سامنا رہتا ہے، اسی طرح وضیق العیش، تنگی معاش کے بارے میں عرض کیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا، یعنی انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھ تنگ دستی کا شکار ہوں، خرچے زیادہ ہیں اور آمدنی کم ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذا دخلت منزلک فسلم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تو اپنے گھر میں جائے، گھر میں داخل ہوا کرے تو پہلے السلام علیکم گھر والوں کو کہہ لیا کر۔ ارشاد فرمایا گھر میں کوئی ہو یا نہ ہو ہر حال میں سلام کرنا ہے۔ فرمایا وَإِن كَانَ فِيهِ أَحَدٌ أَوْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ أَحَدٌ، فرمایا کوئی ہو یا نہ ہو سلام ضرور کیا کر، پھر مجھ پر سلام کہا کر۔ اور پھر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد پوری سورت پڑھ لیا کر۔ اس شخص نے ایسا ہی کیا، حضور علیہ السلام نے جو بتایا، یعنی گھر میں داخل ہوتے وقت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سلام کیا کرو گھر والوں کو، کوئی ہے یا نہیں ہے، اور نہ ہو تو بعض علماء نے بعض روایات میں یوں بھی ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی نہ ہو تو پھر مجھ پر درود پاک پڑھ لیا کر، مجھ پر سلام کیا کرو، جیسے السلام علیک ایھا النبی یہ کہہ لینا۔ اب انہوں نے ایسے ہی کرنا شروع کیا، سلام بھی کرتے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھی پڑھتے، اور پھر ساتھ میں قل اللہ شریف کی تلاوت بھی کر لیتے، پڑھ لیا کرتے تھے۔ انہوں نے ایسا ہی کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر رزق کھول دیا، ایسا کھول دیا حتیٰ کہ ان کے ہمسائے اور رشتہ داروں کو بھی ان کے رزق سے حصہ ملنے لگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں چونکہ حاضری کا شرف پایا کرتے تھے، وہی لے کر بھی آتے تھے، اور بعض اوقات جو ہے وہ دیگر اور معاملات کے لیے بھی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری دیا کرتے تھے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا کسی نوجوان کی صورت میں، کسی اجنبی کی صورت میں، کبھی کسی صحابی جیسے حضرت سیدنا دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی صورت کے اندر سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا کرتے تھے۔ ایک بار کا ذکر ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب معراج کی رات آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سفر فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے آپ پر فضل کرم، یوں جو سفر معراج ہے
اس کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کرتے 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 سدرۃ المنتہا تک پہنچے. ساتھ میں سیدنا جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہیں. تو جیسے سدرۃ المنتہا پر پہنچے نا تو حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام ٹھہر گئے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے جانا تھا. اب آ کے دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے انہوں نے معذرت کی کہ میں یہاں سے آگے نہیں جا سکتا. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا جبریل حل لک من حاجہ، ارشاد فرمایا اے جبریل کیا تمہاری کوئی حاجت ہے، تمہاری کوئی ضرورت ہو، کوئی تمنا ہو جسے میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کروں. حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام عرض کرنے لگے، کہتے ہیں صلی اللہ عز وجل لی ان ابسط جناحی علی الصراط لامتک حتی یجوزوا علیہ. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک سوال ہے، ایک عرض ہے. وہ کیا؟ کہتے ہیں صلی اللہ عز وجل، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میرے لیے سوال کیجئے. کس بات کا؟ مجھے یہ شرف لے کر دے دیجئے. کیا؟ کہ ان ابسط جناحی علی الصراط، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کی امت کے لیے پل صراط پر اپنے پر بچھا دوں. اللہ اکبر. کس لیے؟ حتی یجوزوا علیہ، تاکہ وہ اس پر سے گزر کر پل صراط پار کر لیں. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مجھے یہ شرف لے دیں، یہ سوال ہے، یہ میری حاجت ہے. سیرت حلبیہ میں بھی اس بات کو ذکر کیا گیا ہے، اور امام زرقانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے شرح الزرقانی المواہب کے اندر بھی اس بات کو ذکر فرمایا. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ امام اہل سنت، آپ کی جو اشعار ہیں وہ احادیث پاک قرآن مجید فرقان حمید کی ترجمانی کرتے ہیں. تو امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے اپنے 2 اشعار میں اس چیز کو ذکر فرمایا. ایک میں آپ فرماتے ہیں اہل صراط روح امی کو خبر کریں، جاتی ہے امت نبوی فرش پر کریں. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی دوسرے شعر میں فرماتے ہیں پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب اللہ پاک کا قرب خاص آپ کو نصیب ہوا اور اللہ تبارک تعالیٰ کا فضل کرم جہاں تک رب نے چاہا اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پہنچے، تو اب اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو ایک کیفیت اور وہ جو ایک کیف جو تھا اور لذت اور سرور اور اللہ تبارک تعالیٰ کی جانب سے فضل کرم عنایات کی جو ایک بارش تھی، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ جو جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام کی جو حاجت تھی نا یہ بھلا دی گئی. تو پھر آپ پر فضل و کرم فرما کر یاد دلاتے ہوئے اللہ کریم نے فرمایا کہ وَأَيْنَ حَاجَةُ جبریل، کہ جبرائیل امین کی حاجت کہاں ہے؟ وہ جو سوال کیا تھا آپ سے، جو انہوں نے مانگا تھا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم عرض گزار ہوئے، کہتے ہیں اللہم انک اعلم، مولا اے میرے رب تو بہتر جانتا ہے جبریل نے مجھ سے کیا مانگا ہے، کیا ان کی طلب ہے، کیا ان کی حاجت ہے، مولا تو جانتا ہے. امام زرقانی رحمۃ اللہ تعالی نے بھی اس کو نقل فرمایا، اور مواہب الدنیا میں شارح بخاری امام قسطلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی اس کو ذکر فرمایا. فرماتے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں نے جبرائیل امین کی عرض کو قبول کر لیا، انہیں یہ شرف ملے گا جو انہوں نے مانگا عطا کر دوں گا، لیکن یہ اس کے حق میں قبول ہے جو آپ سے محبت کرے اور آپ کی صحبت اختیار کرے. اللہ اکبر. اب سیرت حلبیہ کے مصنف حضرت علامہ نور الدین علی بن ابراہیم شافعی حلبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ پاک کے فرمان من صحبکا، کہ جو آپ کی صحبت اختیار کرے، فرماتے ہیں اس سے غالباً مراد یہ ہے کہ جو آپ کے دین کی اتباع کرے اور آپ کی سنتوں کا عامل ہو. جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ خواہش کہ میں آپ کی امت کے لیے پل صراط پر اپنا پر بچھانا چاہتا ہوں، اس میں امت سے مراد ایسے ہی خوش نصیب مسلمان حضور کے وہ امتی مراد ہے جو سنتوں پر عمل کرنے والے ہوں. اللہ اکبر. مدنی چینل کے ناظرین غور فرمائیے، حضرت امام برہان الدین حلبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اگر ان کی بات کو لیا جائے
تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو یہ شرف عطا فرمائے گا جو سنتوں پر عمل کرنے والے ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک غور کرے کہ میری کیفیت کیا ہے، میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کتنی سنتوں پر عمل کرنے والا ہوں، کتنی سنتیں مجھے معلوم ہیں، کتنے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے معلوم ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے کرنے کی ترغیب بھی ارشاد فرمائی، ثواب بھی بیان فرمایا، باوجود اس کے میری کیفیت کیا ہے، ہم کیا کرتے ہیں۔ اس پر مزید اللہ تبارک و تعالی نے جو کرم فرمایا، فضل فرمایا، سیدنا جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام کا جو سوال تھا وہ اس کو پورا کیا گیا۔ تو مزید جو ہے وہ اگر اس کو دیکھا جائے تو امام زرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ فرماتے ہیں سیدنا جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام امت مصطفیٰ میں سے خاص افراد، یعنی جو تقوی و پرہیزگاری اختیار کرنے والوں کے لیے پل صراط پر اپنا پر بچھانے کی اجازت عطا فرما دی اللہ کریم نے انہیں۔ یہ اعزاز اس آدمی کو حاصل نہیں ہوگا جو اپنے ایمان کو اللہ پاک کی اطاعت میں کوتاہی یا اس کی نافرمانی سے آلودہ کر دے، یعنی جو اللہ تبارک تعالیٰ کا نافرمان ہے، جو اطاعت فرما برداری میں کوتاہی کرنے والا ہے، اسے یہ شرف نہیں ملے گا۔ اور پھر آگے امام زرقانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس نافرمانی کی اور اپنے ایمان کو آلودہ کرنے کی مثال بھی ذکر فرماتے ہیں جیسے وہ آدمی جو صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے کسی کے ساتھ بغض اور دشمنی رکھے، اس نے اپنے ایمان کو آلودہ کر دیا ہے، اطاعت میں بھی کوتاہی کرنے والا ہے اور نافرمانی سے اپنے ایمان کو آلودہ کرنے والا ہے۔ اس لیے یہ شرف جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام جو پل صراط پر بچھائیں گے، ایسے آدمی کو یہ شرف حاصل ہرگز نہیں ہوگا۔ پتہ یہ چلا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام علیہم رضوان ہوں یا اہل بیت اطہار ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بڑی عظمت اور رفعت سے نوازا ہے۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ پل صراط پر آسانی ہو، جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام پر بچھا دیں، تو پھر اپنے دل پر ایک بار نگاہ ڈالیے، اس کا جائزہ لیجئے، غور کیجئے، کہیں اس میں کسی صحابی رسول کا بغض تو نہیں چھپا ہوا، کہیں کسی صحابی رسول کے بارے میں دشمنی تو نہیں پال رکھی، اہل بیت اطہار میں سے کسی فرد کے بارے میں دل میں کوئی وسوسے جو ہے وہ تو نہیں پنپ رہے۔ اگر ایسا ہے تو پھر فوراً سے بھی پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کر لینی چاہیے، ورنہ جہاں آدمی اس شرف سے محروم رہے گا، وہیں صحابہ کرام علیہم رضوان اور اہل بیت اطہار کی دشمنی اگر دل میں ہے، اگر کسی کا بغض ہے، تو ایسا شخص یہ شرف پانا تو دور کی بات، جنت سے بھی محروم کیا جا سکتا ہے۔ جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین، اس لیے ہمیں غور کرنا چاہیے، فکر کرنی چاہیے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان اہل بیت اطہار اس لیے ہے کہ ان کی محبت اپنے دلوں میں رکھی جائے، ان کی ذات کے ساتھ پیار کہ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے ہیں۔ اور حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام بھی اللہ کریم کی بارگاہ سے جو سوال کر رہے ہیں، جو ان کی ضرورت ہے، جو ان کی حاجت ہے، جو ان کی خواہش ہے، وہ بھی ایسے ہی لوگوں کے بارے میں کر رہے ہیں کہ جن کے دل صحابہ کرام علیہم رضوان کی محبت سے آباد ہوں، بغض و کینہ صحابہ و اہل بیت اطہار کا ان کے دلوں میں نہ ہو، انہیں ہی یہ شرف حاصل ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحابہ کرام علیہم رضوان اور اہل بیت اطہار کی سچی محبت اور ان کی اتباع نصیب فرمائے۔ حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں مختلف لوگوں کی صورت میں بھی آیا کرتے تھے، جیسے کہ میں نے ابتدا میں عرض کی، بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کسی نوجوان کی صورت میں حاضر ہوتے اور اجنبی نوجوان کی صورت میں آتے جسے کوئی جانتا نہیں تھا۔ ایک حدیث پاک بڑی مشہور ہے جسے حدیث جبریل کہا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام ایک نوجوان کی صورت میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آتے ہیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں اس حدیث پاک کے، بڑی مشہور حدیث پاک ہے، اور کچھ سوالات کرتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ وہ سوالات کیا تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا جوابات ارشاد فرمائے، وہ ساری باتیں کیا تھی، انشاءاللہ الرحمن وہ حدیث پاک بھی شامل کرتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، اور امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام مسلم، دیگر اور بہت سارے محدثین کرام نے اپنی کتابوں میں اس حدیث پاک کو ذکر فرمایا، لیکن بعض کتابوں میں کچھ چیزیں ذکر کی گئی، بعض کتابوں میں کچھ اضافہ ہے، تو کچھ الفاظ کے فرق کے ساتھ جو ہے
وہ حدیث پاک جو ہے انشاءاللہ الرحمن مدنی چینل کے ناظرین کے گوش گزار کرتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بینا نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یومن، فرماتے ایک دن ہم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے، اذ طلع علینا رجل، فرماتے اچانک ایک آدمی نمودار ہوا، ہم پر آیا ایک آدمی۔ کیسا آدمی؟ شدید بیاض الثیاب، ارشاد فرماتے ہیں بہت اجلا سفید لباس زیب تن کیا ہوا تھا، جیسے عام طور پر نیا کپڑا ہوا کرتا ہے اور وہ اس کی ایک رونق اس کی ایک شائننگ ہوا کرتی ہے، تو فرماتے ہیں ایسا شدید بیاض الثیاب، کپڑے تو سفید تھے لیکن بہت زیادہ سفید تھے، شدید سواد الشعر، لباس بڑا اجلا اور سفید تھا، لیکن فرماتے ہیں کہ جو بال تھے نا وہ گہرے سیاہ رنگ کے تھے، لا یرا علیہ اثر السفری، فرماتے ہیں کہ سفر کے آثار بھی اس پر نمودار نہیں تھے، یعنی ایسا بھی نہیں لگ رہا تھا کہ یہ بہت زیادہ سفر کر کے آئے ہوں، سفید اجلا لباس ہے، گرد وغیرہ بھی نہیں پڑی ہوئی ہے، بہت گہرے سیاہ رنگ کے بال ہیں، سفر کے آثار بھی نہیں ہے۔ اب اگلی جو بات تھی وہ حیران کن تھی، سفر کے آثار بھی نہیں ہے، نوجوان ہے، اس طرح کا لباس ہے، ایسی وضع قطع ہے، لیکن وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدٌ، ہم میں سے کوئی ایک بھی اسے جانتا بھی نہیں تھا، پہچانتا بھی نہیں تھا۔ اب سفر بھی کر کے نہ آیا وہ آدمی اور کوئی جاننے والا بھی نہ ہو تو یہ بعض اوقات عجیب سا لگتا ہے کہ اگر یہ آدمی یہیں کہیں سے آیا ہے تو ہم میں سے کوئی ایک تو اس سے واقف ہوتا، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ فرماتے ہیں حتیٰ جلس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ شخص جو ہمارے درمیان اجنبی تھا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آ کے بیٹھ گیا، اس طرح کہ اپنے گھٹنوں کو نبی پاک علیہ السلام کے گھٹنوں کے ساتھ ملا دیا، وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ، فرماتے ہیں کہ اپنی دونوں ہتھیلیاں اپنی رانوں پر رکھ لیں، اور اب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کلام کرنا شروع کیا، مخاطب کیا نبی پاک علیہ السلام کو، کیسے؟ یا محمد اخبرنی عن الاسلام، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیں اسلام کے بارے میں بتائیے، اسلام کے بارے میں خبر دیجئے، یعنی اسلام کے بارے میں سوال کیا کہ اسلام کیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ان تشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا، جب انہوں نے کہا اسلام کیا ہے تو آپ نے فرمایا ان تشہد، تو اس بات کی گواہی دے، کس بات کی؟ کہ اللہ الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، وَأَنَّ مُحَمَّدَ الرَّسُولُ اللَّهِ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، اور تو نماز کو قائم کرے، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ کو ادا کرے، وَتَصُومَ رَمَضَانَ، رمضان مبارک کے روزے رکھے، اور اسی طرح اگر استطاعت ہو، طاقت ہو، حج کرے بیت اللہ شریف کا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جیسے یہ کیا نا، ایک عجیب و غریب بات ہوئی۔ کیا؟ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ اگر کوئی آدمی سوال کرتا ہے، پوچھتا ہے، تو اب جس سے سوال کیا اس نے جواب دے دیا۔ یہاں معاملہ کیا ہوا؟ نبی پاک علیہ السلام نے جواب ارشاد فرمایا، اور وہ جو شخص اجنبی تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں جیسے حضور نے یہ فرمایا قال صدقتا، کہتے ہیں کہ اس اجنبی نے کہا صدقتا، آپ نے سچ فرمایا، آپ نے حق فرمایا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَعَجِبْنَا لَهُ يَسْأَلُهُ وَيُصَدِّقُهُ، فرماتے ہم بڑے حیران ہوئے اس کی اس بات سے، ہمیں بڑا تعجب ہوا کہ اس کس بات پر؟ فرماتے ہیں یسألُهُ، یہ خود سوال کرتا ہے، وَيُصَدِّقُهُ، اور خود ہی تصدیق بھی کرتا ہے کہ آپ نے سچ کہا۔ یعنی عام طور پر یہ اس وقت ہوتا ہے جب کوئی آدمی کسی سے سوال کرے اور سامنے والا کہے کہ اس بات کا جواب یہ ہے، اور وہ کہے ہاں آپ نے بالکل سچ کہا، مطلب کیا کہ وہ بھی جانتا ہے اس کا جواب یہی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایسا کہنے پر اس نوجوان نے جب یہ کہا
تو صحابہ کرام علیہم رضوان حیران ہوئے، فعجبنا، ہم حیران ہوئے کہ یہ کیسا آدمی ہے، خود ہی سوال کرتا ہے، خود ہی تصدیق کرتا ہے۔ اب اگلا سوال کیا، فاخبرنی عن الایمان، اب اس نے پوچھا کہ آپ مجھے خبر دیجئے، مجھے بتائیے ایمان کیا ہے۔ قال ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے سوال کے جواب میں ارشاد فرمایا ایمان یہ ہے کیا؟ فرمایا ان تؤمن باللہ، کہ تو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے ملائکہ پر، فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر اور آخرت کے دن پر، وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، اور تقدیر کے خیر اور شر ہونے پر تو ایمان لائے، اس بات کی تصدیق کرے، یہ ایمان ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ کہا، اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے قال صدقتا، حضور نے جب یہ ارشاد فرمایا، جواب دیا تو اس نے پھر کہا صدقتا، آپ نے سچ فرمایا، آپ نے درست کہا۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اس نے ایک اور سوال کیا، اور سوال کیا کیا؟ فاخبرنی عن الاحسان، کہ مجھے بتائیے احسان کیا ہے، مجھے بتائیے احسان کیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس نوجوان کے اس سوال کرنے پر کیا ارشاد فرمایا، انشاءاللہ الرحمن اس کو آئندہ ایپیسوڈ میں شامل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں عرض ہے کہ اللہ کریم ہمیں اچھا سوال کر کے اور اہل علم سے سوال کر کے بہترین علم حاصل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور اس علم پر اللہ کریم ہمیں عمل کی بھی توفیق مرحمت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سوال ہے سوال کر کے چاب علم کی کہا گیا اسے، کہا گیا سوال کر، کہا گیا سوال کر، سوال آدھا علم